اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز بہت غصے اور غضب میں کیا ہے، اور ڈنڈی مارنے والے، دوسروں کا حق نہ دینے والے، ان لوگوں کا تذکرہ غضبناکی سے کیا ہے۔ چنانچہ بات شروع کی یہاں سے، ویل، تباہ ہو جاؤ، لعنت ہو تم پر، برباد ہو جاؤ۔ کون لوگ؟ مطففین، جو تطفیف کرتے ہیں۔ امام مالک نے لکھا لکل شیء وفاء و تطفیف، ہر چیز میں تطفیف بھی ہو سکتی ہے اور اس کا پورا پورا بھی حق ادا ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، تو برسوں سے پڑھ رہا ہوگا، یاد ہو گئی ہوگی بالکل، تو جلدی جلدی رکوع کر رہا تھا، جلدی جلدی سجدہ کر رہا تھا۔ نماز پڑھ کے جب آیا تو حضرت عمر نے اس سے کہا، تففت فی حق اللہ، تو نے تو اللہ کے حق میں بھی ڈنڈی مار دی، وہاں بھی کوتاہی کی۔ تطفیف جو ہے، کسی چیز میں سامنے والے کا حق نہ دیا جائے، کم دیا جائے اور اس سے حق زیادہ لیا جائے، یہ تطفیف ہے۔ اب یہ مال میں اس طرح ہے کہ لین دین میں، ناپ تول میں کمی بیشی کی جائے۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے تھے تو اپنا دباؤ ڈال کر، اپنے اثرات پیش کر کے زیادہ لیتے تھے، اور جب دینا چاہتے تھے تو کم تولتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، تولتے کم تھے، ناپتے کم تھے، یہ کام ہوتا رہا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے تمام لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، اور لینے کے باٹ اور ہیں، دینے کے باٹ اور ہیں۔ تو آپ نے ان کو ہدایت کی اور یہ آیتیں سنائیں۔ اس لیے بعض مفسرین نے بھی لکھا کہ یہ آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ ہر دور میں اس خرابی پر چسپاں ہو جاتی ہے، کہتا کسی مند میں ہے لیکن چسپاں ہو جاتا ہے کسی پر۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو دیتے ہیں، ناپ ہو، تول ہو، کچھ بھی ہو، اس میں کمی کر کے دیتے ہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا اسی بیماری میں مبتلا ہے، ہر قوم، ہر ملک، ہر نسل مبتلا ہے اس میں۔ یہ بند ہے، نہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ نہیں، وہیں سے کچھ گڑبڑ تھا، بند کیا۔ اچھا، جتنا ہم نے سنایا وہ تو انہوں نے سنا نہیں۔ بہرحال یہاں سے بات دہراتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا اس تطفیف میں مبتلا ہے، اس بیماری میں کہ مریض ہے، اور علاج اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ ایک دن اٹھائے جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے؟ یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، اپنی زندگی کا حساب دیں گے، یہ یقین نہیں۔ تو یہ واقعہ ہے کہ اس وقت کسی سوسائٹی میں،
کسی محفل میں، کسی میدان میں، کسی جلسے میں، کسی شاپنگ سینٹر میں، کسی سواری میں ذکر اگر نہیں ہے تو آخرت کا نہیں ہے۔ ہر تذکرہ ہے، شام کا تذکرہ ہے، عراق کا تذکرہ ہے، ہندوستان کا تذکرہ ہے، ڈالر کا تذکرہ ہے، مہنگائی کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ اگر نہیں ہے تو آخرت کا نہیں ہے۔ جو قوم، جو امت اس کام کے لیے برپا کی گئی تھی کہ وہ یہی کام کرے گی کہ لوگوں کو آخرت یاد دلائے گی، توحید یاد دلائے گی، رسالت یاد دلائے گی، وہ قوم سو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ جو قوم جگانے کے لیے تھی وہی سو گئی، تب کون جگائے؟ تو یہ درس قرآن جو اس وقت پوری دنیا میں جگہ جگہ ہو رہے ہیں، یہ اس امت کو جگانے کے لیے ہیں کہ یہ امت جاگ جائے اور پھر حالات سابقہ لوٹ آئیں۔ اس لیے کہ اب بہت عرصہ ہو گیا ہمارے امت مسلمہ کے زوال کو، 450 سال ہو گئے۔ بہت برا وقت ہی گزرا ہے ہم پر۔ زوال اور انحطاط کی انتہاؤں پر پہنچ گئے ہیں۔ اب اٹھنے کا وقت آنا چاہیے۔ اٹھنے کا ذریعہ یہی ہے کہ یہ عقیدہ عام ہو جائے کہ ایک دن اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، تو ہر آدمی ایک دوسرے کا حق دینے لگے گا۔ ابھی ہماری نیکی و بھلائی جو ہے، جو ہم محسوس کرتے ہیں، جذبہ ابھرتا ہے، تو دینی اور مذہبی چیزیں جو ہیں ان کی طرف توجہ جاتی ہے۔ نماز پڑھنے لگیں، روزہ رکھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، مسجد میں جانے لگیں، جماعت سے نماز پڑھنے لگیں۔ بلا شبہ اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا، لیکن اس کا اثر کردار اور سیرت پر پڑ رہا ہے کہ نہیں، یہ ہے اصل بات۔ بندوں کا حق ادا ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ ہے اصل بات۔ اگر بندوں کے سلسلے میں آپ کے ذہن میں کشادگی نہیں ہے، وسیع الظرفی نہیں ہے، ان کا حق نہیں پہنچ رہا ہے، تو بات گھاٹے کی ہے۔ آج صبح دوپہر میں آج درس تھا ایک اور مسجد میں، الولی یہاں مسجد ہے، تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی 5 علامتیں بتائی ہیں۔ جنتیوں کو دیکھنا چاہو کون مستحق ہے جنت کا، تو 5 علامتیں ہوں گی ان کی، ان سے پہچان لو انہیں۔ اس میں سے پہلی پہچان یہ ہے، ينفقون فی السراء والضراء، تنگی میں ہوں، آرام میں ہوں، کشادگی میں ہوں، تنگی میں ہوں، مریض ہوں، کسی حال میں بھی ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں وہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں، کشادگی سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ پہلی پہچان ہے ان کی۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں، اس لیے کہ ساری بیماریوں کی جڑ غصہ ہے، اور غصہ اس طرح پیدا ہوتا ہے، غصے کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ یہ کہ میں سب سے بڑا ہوں، یہ میں جو ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، میری چلے، میری رائے لوگ مانیں، میں وقت کا بڑا عالم ہوں، میں وقت کا بڑا صدر ہوں، میں پریزیڈنٹ ہوں، میری چلے۔ ہر گھر میں، ہر شاپنگ سینٹر پر، ہر کمپنی میں، ہر مسجد میں، ہر سینٹر میں یہی جھگڑا ہے، میں ہوں سب کچھ، میری چلے۔ گھر خاندان بستا ہے تو ساس کہتی میری چلے، بہو کہتی میری چلے، وہاں بھی یہی جھگڑا ہے۔ اس جھگڑے کا نام ہے غصہ۔ غصے سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ جب اس کی چلتی نہیں تو غصہ آتا ہے، غصہ نافذ کرتی ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے، تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے۔ تو جنتیوں کی پہچان یہ ہے کہ انہیں غصہ نہیں آتا۔ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے، مدینہ کا واقعہ، مسجد کے نبوی کے باہر بیٹھا ہوا تھا،
پہچان لیا عمر فاروق نے، پکڑ کے لے گئے رسول اللہ کے پاس کہ صاحب یہ قتل کرنے آیا۔ اس نے اعتراف بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑ دو، اگر یہ ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کی اولاد میں کوئی لائے گا۔ اتنا تحمل، اتنا برداشت ہر ایک میں تو نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان میں برداشت تھی، برداشت کرتے تھے وہ۔ جب آپ نے معاف کر دیا اسے تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اب میں کہاں جاؤں، اب تو میں ایمان لاتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس تحمل نے بہت کام کیا ہے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، چلیے یہ علامتیں پوری کر لیں۔ غصے والی پہلی علامت ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ غصہ پی جاتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، وہاں بھی الفاظ علی المسلمین نہیں ہے کہ مسلمانوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، کوئی بھی ہو، دشمن ہی کیوں نہ ہو، آپ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ جب آپ طائف میں پہنچے اور اینٹیں پڑیں آپ پر، پتھر پڑے، زخمی ہو گئے، گڑھے میں گر گئے، فرماتے میں گڑھے میں گر گیا، بہت خستہ حال تھا، نکلنے کی کوشش میں نے کی مگر سکت نہیں تھی۔ آخر کار زید نے مجھے گاڑے سے نکالا سہارا دے کے۔ جب میں گڑھے سے باہر آیا، قرن سالم میں بیٹھا تو جبریل امین آئے اور کہنے لگے یہ فرشتہ بھیجا ہے اللہ نے، ملک الجبال، پہاڑوں کا انتظام کرنے والا فرشتہ بھیجا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جبل احمر اور ابو قبیس کی پہاڑیوں کو اٹھا کر ان دونوں کے درمیان طائف والوں کو پیس ڈالوں، ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ آپ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور کہا دانی انذر قومی، فرشتے ٹھہر جا، ابھی میں نے دعوت کا کام کیا نہیں، اس قوم میں تم ہلاک کیے دے رہا ہے اسے، مجھے دعوت کا کام کرنے دے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی تباہی کی کبھی نہیں سوچی، دعوت کی سوچی، دین کی سوچی، دین کی طرف آئیں، اور اس کے بعد دعا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لمبی دعا ہے وہ، پڑھ لیجیے گا کہیں حدیث میں۔ اس میں یہ فرمایا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ محمد اس لیے نہیں آئیں کہ لوگوں کو پسوائیں، یہ میری قوم کے لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے ان پر رحم فرما، مغفرت ان کی معافی کر دے، ان کو معاف فرما دے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر نہ بھی لائے ایمان تو ان کی نسل میں لوگ ایمان لائیں گے۔ تو یہ معافی کا اور تحمل کا، یہ برداشت کا یہ مادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ تو ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بہت معافی کی تاکید کرتے ہیں اور بہت معاف فرماتے ہیں، مگر میں کہاں تک معاف کروں، میرا تو بہت بڑا کاروبار ہے، ملازمین میرے بہت نقصان پہنچاتے ہیں، ایک حد ہوتی ہے معاف کرنے کی، کہاں تک کروں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے پوچھتے ہو کتنی مرتبہ معاف کروں، تو اتنی مرتبہ معاف کرو جتنی مرتبہ تو چاہتا کہ اللہ تجھے معاف کرے۔ اللہ سے معافی چاہتا ہے انسان، گناہوں میں لت پت ہو جب بھی، تو ہمت بھی تو کرے دوسروں کو معاف کرنے کی، جو اللہ سے چاہتا ہے وہ خود بھی تو کر کے دکھائے۔ تو تیسری علامت والعافین عن الناس۔ چوتھی علامت ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اپنی زندگی کو سنوارتے رہتے ہیں، سدھارتے رہتے ہیں، پرکشش بناتے ہیں، حسین بناتے ہیں اپنی زندگی کو۔ اور حسن صرف صورت کا نہیں ہوتا، اصل حسن جو ہوتا ہے وہ کردار کا ہوتا ہے، حسن کردار۔ تو ان کا کردار بہت حسین ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں ان مسائل پوچھنے، ان کی طرف رجوع ہوتا ہے لوگوں کا۔ تو مومن کی پہلی چوتھی پہچان یہ ہے کہ وہ کردار والا ہوتا ہے۔ پانچویں پہچان یہ ہے کہ
کہ جب اس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو فوراً توبہ کرتا ہے، پاک کر لیتا ہے اپنے آپ کو، اور اس کے سینے سے آواز اٹھتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ چالاک نہیں ہوتا، چالاکیاں نہیں برتتا اللہ کے ساتھ کہ اللہ میں یوں ہوا تھا، یہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی، کچھ نہیں، غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے، بس سیدھی سادے انداز میں معافی مانگتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اصرار نہیں کرتا، نہیں اصرار کرتا کہ اس لیے ہوا، وجہ یہ تھی، وجہ نہیں بتا پھرتا، سیدھے سادے انداز میں کہہ دیتا اللہ میاں معاف کرو۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کے سوا تو کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جنتیوں کی 5 علامتیں ہیں، سن لی نا آپ نے 5 علامتیں، یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ اس میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کہاں ہے؟ نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا ذکر، نہ زکوٰۃ کا ذکر، کسی چیز کا ذکر نہیں۔ بات یہ ہے اصل میں کہ جب مسلمان ہے تو نماز روزہ تو کرے گا ہی، تو پڑھے گا ہی، اس کے بغیر مسلمانی کیا؟ لیکن اگر روزے نماز نے یہ کردار نہیں پیدا کیا تو آپ جنتی نہیں ہیں۔ یہ کردار بننا ہے روزہ نماز سے، اس لیے کہ روزہ نماز اس لیے تھوڑی کہ اللہ گنتی کا آئین گنے گا کہ اتنی رکعت پڑھی تھی، اتنی پڑھی تھی، 20 پڑھی تھی کہ 8 پڑھی تھی۔ اللہ کو گنتی کی نہیں ضرورت ہے، نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ یہ عبادت تو اس لیے ہے کہ ہمارا کردار بنے، زندگی بنے، شخصیت بنے، پرکشش ہو شخصیت، اس لیے ہے۔ یہ خوبیاں اگر نہیں پیدا ہوئیں اخلاقی تو نماز میں کوئی کوتاہی ہے، روزے میں کوئی گڑبڑ ہے، زکوٰۃ میں کوئی گڑبڑ ہے، حج میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اس لیے کہ ان ارکان دین سے یہ کردار بننا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ بہت بڑے نمازی تھے، سب سے بڑے نمازی وہی تھے، بس ایسا نہیں کہا۔ سب سے بڑے حاجی وہی تھے، انہوں نے حج ایک ہی کیا تھا، دوسرے کا موقع تھا تب بھی نہیں کیا۔ کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے رسول کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اس ملک میں آئے ہیں، اس ملک کے لیے رحمت بن جائیں تو نمائندگی ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت نہیں بنے گا نمائندگی نہیں ہوگی۔ اور اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمائندگی نہیں کر پا رہے ہیں، واقعہ یہ ہے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور کس طرح پیدا ہوگی یہ بندگی، آخرت پر یقین ہو اور ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق ہو، صرف اللہ کا نہیں بندوں کا بھی حق، اس لیے کہ اللہ کا حق اگر رہ جائے گا تو وہ غفور الرحیم میں معاف فرما دے گا، بندے کا حق اگر رہ گیا تو وہ غفور الرحیم نہیں ہے، وہ تو لے کے رہے گا، قیامت کے دن حاصل کر کے رہے گا وہ۔ اس لیے اس کی فکر زیادہ کیجیے کسی بندے کا حق نہ رہ جائے۔ اور بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، اس لیے کہ قرآن میں توحید کے بعد کیا بیان کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی بندگی کے بعد دوسرا حق جو ہے ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ میں بھی سب سے بڑا حق ماں کا ہے۔ ماں کا حق جس نے نہیں ادا کیا وہ دین کے کام کا نہیں ہے، سب سے بڑا حق اسی کا ہے۔ اب ہم لوگ چھوڑ چھاڑ کے ماں باپ کو آ گئے ہیں، کچھ آسٹریلیا چلے گئے، کچھ امریکہ آ گئے، کچھ جرمن چلے گئے، کچھ جاپان چلے گئے، کچھ برطانیہ چلے گئے۔ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا ہے، اب ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، ربط ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے، ساتھ رہنا نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن نے جو الفاظ کہے ہیں وہ عجیب و غریب ہیں، پڑھیے آپ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ان کے ساتھ رہنا ہوگا، ان کی خدمت کرنا ہوگی،
بڑھاپے کو پہنچیں گے تو مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا، کمزوریاں پیدا ہوں گی، اٹھ نہیں سکیں گے، ایک سوال 10 مرتبہ کریں گے۔ فلا تقل لہما اف، تو زبان سے کبھی اف نہ نکلے۔ اف تم نے تو گھبرا دیا، پریشان کر دیا۔ ولا تنہرہما، جھڑکی بھی نہ ہو، آواز میں سختی بھی نہ آئے، اونچی آواز بھی نہ ہو، جھڑکی بھی نہ ہو۔ وقل لہما قولا کریما، جب بات کرو ان سے نرمی کی بات کرو، ان کے اکرام کی بات کرو، عزت کی بات کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے بازو بچھائے رہو ان کے لیے، عاجزی سے، انکساری سے، ہر وقت تیار رہو خدمت کے لیے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اس کے بعد تم حق نہیں ادا کر سکتے ماں باپ کا، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار، جب میں بے سہارا تھا، بے بس تھا، بچپن تھا میرا، تو انہوں نے بڑا ترس کھایا مجھ پر، بڑا رحم کیا ہے۔ اے اللہ، اس وقت یہ بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں، کچھ ہل نہیں سکتے، جل نہیں سکتے، تو انہیں پر ایسا ہی کرم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر کرم کیا تھا۔ یہ کیفیت، یہ زندگی جبھی تو حاصل ہوگی جب ماں باپ کا ساتھ ہو، اور جنہیں چھوڑ کے آپ یہاں آ گئے، وہاں چلے گئے، تو یہ موقع تو نہیں ملا آپ کو۔ اب لے دے کے یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ان کو خوش رکھنے کی، فون کرنے کی کوشش کریں، دیں ان کو، یہ حقوق ہے ان کی، اور نہیں کیا تطفیف میں مبتلا ہیں۔ اگر نہیں کیا تو آپ نے تطفیف کی، مطففین میں ہو گئے، اور پھر اللہ غضبناک ہے آپ پر، ویل، ہلاکت ہے تیرے لیے، اے مطفف، اے تطفیف کرنے والے، حق نہ ماننے والے، تیرے لیے ہلاکت ہے۔ اگر تیرا یقین عقیدہ ہوتا آخرت پر تو یہ نہیں کرتا۔ یہ کس لیے کر رہا ہے کہ آخرت پر عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ اس صورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک چیز میں تطفیف ہم کر رہے ہیں۔ پڑوسی کا حق نہیں ادا ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ فرمایا تم کسی کمیونٹی میں رہتے ہو، محلے میں رہتے ہو، پڑوس میں اور لوگ بھی رہتے ہیں، تو پڑوسیوں میں اگر کچھ غریب لوگ رہتے ہوں اور تمہیں اللہ نے کچھ دیا کھانے پینے کو، حال ہے، حیثیت اچھی ہے تمہاری، تم پھل لاؤ اپنے بچوں کے لیے، تو پھلوں کے چھلکے باہر نہ پھینکنا۔ پڑوسی کے بچے دیکھیں، ماں باپ سے ضد کریں، ماں باپ نہ دے سکیں لا کے، تو ان کا دل دکھے گا، اور جس نے پڑوسی کا دل دکھایا وہ مومن نہیں ہے۔ فرمایا اگر تمہارے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا سو گیا ہے، تمہارے پڑوس میں، اور تم نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے، یہ نہیں فرمایا ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، انگریز ہے، کیا کس مذہب کا ہے، تمہارا پڑوسی اگر بھوکا سویا، لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ پڑوسی اگر بھوکا سویا تو تم مومن نہیں ہو۔ ایمان ٹھیک کرو، اپنا ایمان تلاش کرو۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، جس کمیونٹی میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، ان شہر کے رہنے والوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ان کا حق کس حد تک ادا ہو رہا ہے۔ ان میں یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، غریب بھی ہیں، نادار بھی ہیں، اور یہ بات نہ سمجھیں آپ کہ تمہیں دیا ہے اللہ نے تو اس کو نہیں دے سکتا تھا، دے سکتا تھا، میں اس کا خزانے میں کمی تھوڑی ہے، آپ کو دیا، اسے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ آپ کو آزمانا تھا کہ آپ حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں، موقع دیا آپ کو، کردار بنانے کا موقع دیا، مرتبہ اونچا کرنے کا موقع دیا کہ دیجیے، دل سے دیجیے، احسان نہ جتائیے، اور حق دینے کے بعد شکر ادا کیجیے کہ تو اللہ کے بندے مل گیا، تیری وجہ سے میرا حق ادا ہو گیا، ورنہ نہیں ملتا تو کیسے حق ادا ہوتا، اور شکر گزار ہو جائیے اس کے، آپ کا مرتبہ اللہ کے یہاں بڑا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے
بتایا ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو دو گروہوں میں بانٹے گا، ایک ابرار ہوں گے، ایک فجار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمارا شمار ابرار میں ہو، سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل ملے۔ اور یہ ضروری ہے کہ کوشش کریں، جدوجہد کریں، لگیں اس راہ پر۔ کوتاہ کاری تو ہوگی اس لیے کہ ماحول بہت سنگین ہے، آسانی تو نہیں ہے، کردار بنانا بھی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ دوسروں کی طرف سے مزاج کی برہمی آتی ہے، ہمارے خلاف مزاج ہے کسی کا، عادت ہے کسی کی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، صحیح کام کرتے ہیں تب بھی لوگ پیچھے پڑتے ہیں، یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کے پیش نظر اپنے آپ کو بچائے رکھنا اور سیدھی راہ پر چلتے رہنا اور اپنے کردار کو بچائے رکھنا اور بناتے رہنا کہ کسی کا حق نہ جائے، متففین میں ہمارا شمار نہ ہو، تطفیف ہم سے نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فرض میں اور حق میں توازن ہو۔ فرض نہ ادا کریں آپ اور حق مانگیں تو نہیں ملے گا، گڑبڑ ہوگی۔ فرض ادا کریں اور حق نہ ملے تب بھی گڑبڑ ہوگی۔ فرض اور حق میں جب توازن پیدا ہوتا ہے، آپ نے فرض ادا کیا اور حق بھی پورا ملا، سماج ٹھیک ہو جاتا ہے، معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا ترازو دے کہ ہم فرض میں اور حق میں توازن پیدا کر سکیں، یہ بنیاد ہے۔ اور یہ بنیاد اگر پوری ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر مجلس، ہر محفل، ہر کمیونٹی، ہر تنظیم، ہر مسجد، ہر سینٹر، اس میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، ہر ایک کو اپنا حق ملے گا، ہر ایک اطمینان کی سانس لے گا۔ لیکن اس میں اگر گڑبڑ ہے، توازن نہیں ہے حق میں اور فرض میں، اور تطفیف ہو رہی ہے تو گڑبڑ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔